جناب سید یوسف رضا گیلانی جو سینئر وائس چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور انہیں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہیں عوام نے مینڈیٹ دیا اسے انہوں نے بٹرے نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز عالم صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسے موضوع پر ہم سب کو مدعو کیا ہے جو عوام سننا چاہتی ہے، کہ اس ملک کے فیوچر سے جس کا کنسرن ہے وہ سب سننا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا۔ اور جو سسٹینیبل ڈیموکریسی کی بات آپ نے کی، میں صرف ایک ہی لفظ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ اور اگر کوئی سیاستدان صرف یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کو باری ملنے سے اور حکومتوں میں مستحکم ہوگا تو وہ غلط فہمی میں ہیں، اس لیے کہ جو آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے یہ حکومت کا ڈھانچہ دیا، اور 342 ممبرز کا نیشنل اسمبلی اور اب 104 سینیٹرز، 446 ممبرز کو ایک یکجا کر کے چلنا کسی ایک پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کولیشن گورنمنٹس ہی فیوچر میں بنے گی، اور ریکنسیلیشن کی پالیٹکس جس کو میں لے کر چلا ہوں، اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ اس حکومت کو چلانا مشکل ہے۔ میں آج آپ کو کچھ بہت سے حقائق سے میں آپ کو خبر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب 77 میں فرسٹ ٹائم ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر، جو پہلے تاریخ میں سب سے پہلے ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور انہوں نے ون مین ون ووٹ کے کنسیپٹ پہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور عوام کی ترجمانی کی، اور 73 کا آئین آپ کو دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ 73 کا آئین نہ ہوتا تو آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا۔ اور اس 73 کے آئین کا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1987 میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور 87 میں جب میں محترمہ صاحبہ سے ملنے گیا تو انہوں نے ایک میرے سامنے لیٹر لکھا کہ آپ اس پر دستخط کریں گے۔ آج وہ تاریخ کی بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ لیٹر کیا تھا؟ وہ لیٹر تھا کہ یہ جو پولیٹیکل ایڈیفیس ہے اس ملک کا، وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس نظام کو چلانے کے لیے، لہٰذا اس ملک میں جنرل الیکشنز پارٹی بیسس پہ ہونے چاہیے، اور 73 کا آئین اصل صورت میں بحال ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں تو میں آج اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے میں مستعفی ہو رہا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گی، اور مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں گا۔ تو میں نے وہ استعفیٰ جب دیا تھا اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت کا، وہ محترمہ کے ہاتھ میں جو میں نے دیا تھا، جس کی کاپی آج بھی میرے پاس ہے، 1987 میں مائی کمٹمنٹ ٹو مائی لیڈر واز کہ آئی ریسٹور دا اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آج ہمارے کئی خامیاں ہو سکتی ہیں، مگر جو آئین کو ہم نے اصل صورت میں بحال کیا، وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کولیشن گورنمنٹ کا، جو 446 ممبرز نان اپوزڈ، یہ ایسی بات نہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ اور ہمیں فخر ہے کہ
کہ ہم نے 73 کا آئین اصل صورت میں بحال کیا، اور اگر ہم 73 کا آئین بحال نہ کرتے تو ہمارے اوپر جو آج یہ الزام اگر ہے کہ ہم اداروں کا احترام نہیں کرتے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اداروں کا احترام نہ کرتے تو ہم 73 کے آئین کو بحال کیوں کرتے؟ دوسرے نمبر پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج میں خوش قسمت ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا تو انہوں نے شہید کیا، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ پھر اسی طریقے کے ساتھ جب ان کی حکومت ختم ہوئی، طویل مارشل لا لگا، اور اس کے بعد محمد خان جونیجو کی جب گورنمنٹ آئی تو ان کو بھی آن چارجز آف کرپشن ان کی حکومت کو توڑا گیا، اور وہ حکومت بحال ہو رہی تھی۔ یہ آج آپ کو میں ریکارڈ پہ بتانا چاہ رہا ہوں، بحال ہو رہی تھی۔ پھر ایک میسج آیا، اور پھر ججز نے لکھا کہ the country has been geared up for the elections، لہذا ہم حکومت بحال نہیں کرتے، اب الیکشن کی طرف جائیں۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے جو اس وقت ہوں گے، میں ان کا منسٹر بھی تھا۔ اسی طریقے کے ساتھ پھر محترمہ صاحبہ تشریف لائیں، 18 ماہ کے بعد، طویل جلاوطنی کے بعد، بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد صرف 18 ماہ حکومت، اور اس سے 6 ماہ قبل عدم اعتماد۔ جب ایک عدم اعتماد آتے تو حکومت ہل جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ہوا، اور محترمہ صاحبہ کی حکومت کو ختم کیا گیا آن دا چارجز آف کرپشن۔ پھر میاں صاحب تشریف لائے، ان کی حکومت آئی، سیم چارجز، پھر وہ بحال ہوئے، جوڈیشری نے ان کو بحال کیا، اور پھر ان کو الیکشن میں جانا پڑا۔ 2 دفعہ محترمہ اور 2 دفعہ میاں صاحب ان کی حکومتیں بنی۔ اب جو حکومت بنی 2008 کے بعد بہت تجربے کے ساتھ بنی۔ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب وہ بھی جلاوطنی میں تھے، اور محترمہ صاحبہ بھی جلاوطنی میں تھیں، اور انہوں نے معاہدہ کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا کہ ہم ایک دوسرے کی حکومتیں جو ان کا مینڈیٹ ہوگا اس کا احترام کیا جائے گا، اور ہم جمہوری قوتیں اکٹھی رہیں گی، اور غیر جمہوری طاقتوں کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج آپ نے ذکر کیا، ابھی ذکر ہوا کہ ایگزیکٹو بہت کمزور رہی۔ میں مانتا ہوں، کیوں رہی ایگزیکٹو کمزور؟ ہم نے جلاوطنیوں سے، ہم نے شہادتوں سے، ہم نے اسیریوں سے، میں بھی 5 سال نیب کی قید میں رہا، مگر وہ نیب کی قید میں 5 سال تھا، جیل مینول کے مطابق میں نے 10 سال قید کاٹی، یعنی کہ میں نے لائف امپریزنمنٹ میں نے کاٹی، مگر اس کے بعد یہ بتائیں کہ میں غلطی کر سکتا تھا؟ ہم تو بڑے محتاط چلتے رہے، ہم اس لیے محتاط چلتے رہے کہ سسٹم کو ہم نے بچانا ہے۔ بھٹو صاحب شہید ہو چکے ہیں، محترمہ شہید ہو چکی ہیں، اور ہزاروں کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کی خاطر، اور اگر ہم غیر محتاط رویہ استعمال کریں گے تو یہ جمہوریت پٹڑی سے اتر جائے گی، اور ہم ایک دن بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم بن کے شو نہیں کیا، اور ہم نے ڈیموکریسی کو سرو کرتے رہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج میرے دور اقتدار میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہے، اور ہر دور میں سیاسی قیدی بنتے رہے، 47 سے لے کر آج تک بنتے رہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جیل میں کسی کو ڈالنا یہ حکومت کی مضبوطی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بزدلی ہے۔ یہ کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے کہ آپ تشدد کریں، آپ لوگوں کو انتقامی کارروائی کریں، اور آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان سے ہم نے لیسن سیکھا ہے، اس لیے ہم نے وہ غلطیاں نہیں دہرائیں۔ آج آپ دیکھیں، یا وزیر اعظم اوپر گیا ہے، یا وزیر اعظم باہر گیا ہے، یا وزیر اعظم اندر گیا ہے۔ آج وزیر اعظم
صرف اکیلا میں آپ کے سامنے پیش ہوں, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے میری. تو یہ طاقت ہے عوام کی, یہ عوام کی طاقت ہے کہ اگر جو 2/3 اکثریت والے جو کام نہ کر سکے, وہ سمپل میجورٹی نہ ہوتے ہوئے بھی میری 50 ووٹ میری سمپل میجورٹی لینے سے بھی کم تھے, اور جتنی امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں ہوئی ہیں وہ ہمارے دور میں ہوئی ہیں, اور اس لیے ہمیں فخر ہے. میری خواہش تھی, میری ایک ہی خواہش تھی, اور میری خواہش تھی کہ اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے. اسمبلی پارلیمنٹ 18 کروڑ عوام کی نمائندہ ہے. ابھی پوچھا جا رہا تھا یہاں کہ کون سوورن ہے, اور سوورینٹی belongs to Allah through the chosen representatives of the people of Pakistan. تو اس لیے پارلیمنٹ از سوورن, چونکہ 18 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ منتخب ہوئے ہیں, اور 18 کروڑ عوام کے جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے اس کو 5 سال اگر 2 مرتبہ پوری کر گئی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس ملک میں ڈیموکریسی سٹیبل ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ اگر 5 سال 2 اسمبلیاں مدت پوری نہیں کر سکیں گی, پھر ہمیں ڈر ہے کہ ڈیموکریسی میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ اویئرنیس, یہ ہمارا فرض ہے پولیٹیشنز کا, یہ فرض ہے میڈیا کا, یہ فرض ہے سول سوسائٹی کا, یہ فرض ہے لیگل فریٹرنٹی کا, یہ سب کا ہمارا مل کر فرض ہے کہ پارلیمنٹ کو سوورن ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے. پرائم منسٹر ڈزنٹ میٹر, پرائم منسٹر آتا بھی ہے, پرائم منسٹر جاتا بھی ہے, مگر پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے. یہ میری خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ میری خواہش پوری کی ہے. نمبر 2, میں چاہتا تھا کہ مجھے اسپیکر, میں چاہتا تھا مجھے پارلیمنٹ اگر کوئی ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے. 18 کروڑ عوام کے نمائندے کو کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے. مجھے ڈسکوالیفائی عوام کر سکتی ہے تھرو دا پارلیمنٹ, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ 18 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نے اسپیکر کے جو ڈیسیجن ہے اس کو انڈورس کیا ہے, اور یہ میری فتح ہے. تیسرا, آج تک کسی پرائم منسٹر کو جب بھی وہ نکلے ہیں ان سیریمونیس طریقے سے نکلے ہیں, اور میں واحد پرائم منسٹر ہوں جس کو فل پروٹوکول اور اس کو فیئر ویل ڈنر دیا گیا ہے. یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ ہم اپنے ایک عوام کے نمائندے کی حیثیت سے جیسے گئے تھے اسی عوام کے نمائندے کی حیثیت سے ہم واپس آئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. میں دنیا کو کہتا تھا, میں دنیا کو قائل کرتا تھا, میں امریکہ کو کہتا تھا, میں برطانیہ کو کہتا تھا, میں یورپین یونین کو کہتا تھا, یہ پہلی گورنمنٹ ہوگی جو اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوگی, انتقال اقتدار ہوگا, پرامن ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ تمام تر سازشوں کے باوجود توقعات سے آپ سے ہٹ کے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ پرائم منسٹر نے پروٹیسٹ نہیں کیا. میں مانتا ہوں میں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. کیا سوکریٹیز نے پروٹیسٹ کیا تھا؟ جب سوکریٹیز کے اوپر اگر الزام لگایا گیا عدالت کی طرف سے, اس نے زہر کا پیالہ پی لیا اور اس نے سوچا کہ اگر آج میں عدلیہ کی عزت نہیں کروں گا کل کوئی بھی عدلیہ کی عزت نہیں کرے گا, تو اس لیے ہم نے